بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی احتجاج الجنت والنار۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جنت اور جہنم کے اندر آپس میں مباحثہ ہوا، بحث ہو گئی۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کے اندر بحث ہو گئی، مباحثہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ جنت کہنے لگی کہ میں وہ جگہ ہوں یدخلون الضعفاء والمساکین کہ جس میں کمزور اور مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ وقالت النار، اور جہنم نے کہا کہ میں وہ جگہ ہوں کہ جس میں جبار، سرکش اور متکبر قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ فقال للنار، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بات سنی تو جہنم سے کہا کہ انت عذابی، کہ تم میری عذاب کی جگہ ہو، انتقم بک من شئت، اور تمہارے ذریعے سے میں بدلہ لوں گا جس سے میں چاہوں گا، انتقام لوں گا۔ وقال للجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ انت رحمتی، تم میری رحمت کی جگہ ہو، ارحم بک من شئت، تمہارے ذریعے سے میں رحم کروں گا جس پر میں چاہوں گا۔ چونکہ کافی دروس سے جنت اور جنت کے احوال اور اہل جنت پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں اللہ پاک کے بنائے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے مقامات ہیں اور بن چکے ہیں، لیکن اس دنیا میں انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ ہم اس کی علامات کو اور اس کے حالات کو الفاظ سے سن سکتے ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقی حالت اور کیفیت کا ادراک اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ذہن کو قریب کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی گئی، لیکن باقی اس کی حقیقت کیا ہوگی اور اس کے احوال کیا ہوں گے، یہ تو وہاں جا کر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جنت نصیب فرمائے، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں اور کس حال کی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی، مباحثہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، بات چیت کے لیے یا بحث مباحثے کے لیے تو شعور اور ادراک ضروری ہے۔ بھئی دو انسان آپس میں بحث کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، ادراک دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جی میں جا رہا تھا، دو پتھر آپس میں بحث کر رہے تھے، تو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ پتھر بے جان چیز ہے، ان میں شعور کہاں سے آ گیا؟ ادراک ہی نہیں ہے۔ تو اب جنت ہے یا جہنم ہے، ظاہری طور پر تو ان میں اپنا ذاتی کوئی شعور نہیں، کوئی ادراک نہیں، پھر ان میں بحث کیسے ہو گئی؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے ایسا کرنا بالکل ممکن ہے کہ اللہ پاک جہنم کی آگ میں شعور پیدا کر دیں اور جنت کی نعمتوں میں اللہ پاک شعور پیدا کر دیں۔ جس انسان میں اللہ نے شعور پیدا کیا، اللہ پاک اسی جنت اور جہنم میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے وہ سر کے بل چل کر جہنم کے اندر جائیں گے، سر کے بل۔ تو
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا میں پیروں پہ چلتا ہے تو سر کے بل کیسے چلے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس ذات نے پیروں کو چلنے کا حکم دیا تو پیر دنیا میں چلتے ہیں، وہی ذات جہنم میں اس کے سر کو حکم دے گی تو وہ سر کے بل چلے گا۔ اللہ پاک تو اس پہ قادر ہے، قادر مطلق بادشاہ ہے۔ تو جنت اور جہنم میں شعور بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، احساس پیدا کیا۔ پھر ان کی آپس میں بحث ہو گئی ان کی اپنے سوچ کے مطابق۔ جنت کو یہ لگا کہ یہ ایک کمال ہے کہ میرے اندر ایسا طبقہ آیا ہے کہ جس کا زیادہ تر حصہ ظاہری طور پہ کمزور ہوگا، ضعفاء اور مساکین فرمایا، کمزور طبقہ اور مسکینوں کا طبقہ۔ کیا مطلب؟ اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے تو عجیب و غریب ہوں گے، اس لیے کہ فقیر مسکین کا لباس عجیب ہوتا ہے، پھٹا پرانا یا کمزور سا لباس ہے، لیکن ظاہر کے تو کمزور ہوں گے لیکن باطن اور دل کے بنے ہوئے ہوں گے، ان کا باطن بڑا خوبصورت ہوگا۔ تو جنت نے گویا کہ اس پر فخر کیا کہ میرے اندر آنے والے لوگوں کا اندر والا جسم خوبصورت ہو۔ جہنم نے کہا کہ جو میرے پاس آئیں گے وہ تو ایک سرکش متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جس آدمی میں تکبر ہو یا سرکشی ہو یا بڑائی ہو، وہ ظاہر کا اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کرتا ہے نا، وہ تو اپنے لیے اکڑ کے چلتا ہے، تو بار بار لباس کو بھی دیکھتا ہے، جوتوں کو بھی دیکھتا ہے، سر پہ بھی ہاتھ پھیرتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر میرا کوئی عیب لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ تو ظاہر پر محنت کی ہوتی ہے، اندر بالکل ویران ہے۔ اب آپ غور کریں دوستوں کہ جنت اپنے اوپر فخر کر رہی ہے آنے والے کے باطن کی وجہ سے، بات سمجھ گئے؟ اور جہنم اپنے اوپر فخر کر رہی ہے آنے والے کے ظاہر کی وجہ سے، کہ بھئی اس کا ظاہر ایسا ہے، اس نے کہا اس کا باطن ایسا ہے۔ تو اللہ پاک، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا انتظام تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب ان دونوں کی بات سنی تو ان دونوں سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نہ یہ تیرا کمال ہے اور نہ یہ تیرا کمال ہے، جنت کو بھی میں نے بنایا، جہنم کو بھی میں نے بنایا، اور پھر ہر جگہ کو بنانے کے بعد میں نے دونوں کے لیے ایک حصہ طے کر دیا۔ جنت وہ میری رحمت کی جگہ ہے، میری صفت رحمت کا اظہار وہ جنت میں ہوگا، اور میری صفت غضب کا اظہار وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ لہٰذا جب جنت میں رحمت ہے تو رحمت کن کے حصے میں آئی ہے؟ جو دنیا میں ضعیف ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانی برداشت کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو دین پر جتنا زیادہ اور اہتمام سے چلے گا اتنا آزمائشوں اور مشقتوں سے اس کو گزرنا پڑے گا، لیکن بالآخر یہی انسان ہوگا جو اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا، اور جب حقدار بنے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، تکبر کیا، اللہ کو ناراض کیا، اس کے لیے وہ مقام ہو جائے گا جو غضب والی جگہ ہے، وہ جہنم والی جگہ ہے، وہ اس کے اندر چلا جائے گا۔ تو دونوں کو اللہ نے خاموش کیا کہ نہ یہ تیرا کمال نہ یہ تیرا کمال، یہ تو میری تقسیم ہو گئی۔ لیکن اب میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جو میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک سبق ہے اور پیغام ہے اور عبرت کی بات ہے اور نصیحت کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ یہ بات متعین ہو گئی، طے ہو گئی، لکھی جا چکی کہ جنت کے اندر وہی شخص جا سکتا ہے جس نے اپنے باطن کو سنوارا ہو، جس نے اپنے دل کی دنیا پر محنت کی ہوگی اور اپنے دل کو اللہ پاک کے حوالے کیا ہوگا، وہ کامیاب ہے، چاہے اس کا ظاہر جیسا بھی ہو۔ اس سے علماء نے لکھا کہ یہ مطلب اس کا کبھی بھی نہیں کہ ایک آدمی یہ کہہ کر کہ بھئی جنت میں جانے والا تو ضعیف اور مسکین ہے،
چلو بھئی نئے کپڑے پہننا چھوڑ دو، چلو بھئی اپنے صفائی ستھرائی کا اہتمام چھوڑ دو، چلے بھئی اپنے مال سے اللہ کی دی ہوئی وسعت سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو، یہ کبھی بھی اس کا مراد نہیں، کبھی مصداق نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے جس کو سہولت دی ہو، وسعت دی ہو، اس کے پاس حلال اسباب موجود ہو، یہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے گا، یہ صاف ستھرے جوتے بھی پہنے گا، یہ اچھی سواری بھی رکھے گا، یہ اچھا کھائے گا پیے گا بھی، وہ چیزیں اللہ نے منع نہیں فرمائی۔ لیکن یہ سب چیزیں یہ اسباب ہے، اس پر دار و مدار نہیں۔ یہ بندہ اپنے دل پر محنت کرے گا، اگر اس کے دل کی دنیا وہ آباد ہے، دل بنا ہوا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ترین انسان ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے یہ سب چیزیں تو بنائی، لباس بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن دل کو بالکل ویران کیا، دل کو بالکل سیاہ کر دیا، برباد کر دیا، اللہ سے تعلق بالکل کٹ گیا، تو وقت خواب من دساہا، پر میں یقیناً ناکام ترین انسان وہ ہے جس نے اپنے دل کو ویران کر دی، دل کا تعلق اللہ پاک سے کٹ گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، دل کی صفائی، دل پر محنت، دل کا تعلق اللہ پاک سے رکھنا وہ بہت ضروری ہے، وہ تعلق دل کا ہے دوستو۔ اسی لیے فرمایا نا کہ انسان کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ میں اور آپ کہاں سے ہو گئے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ جی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دل کا اللہ پاک سے کس درجے کا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے نا، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی کروڑہا مغفرت فرمائے، حضرت اکثر یہ واقعہ سناتے تھے بیان اور درس کے اندر، آپ کو یاد آ جائے گا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور چاروں سلسلوں میں جو سلسلہ سہروردیہ ہے اس کی نسبت اور اس کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، بیت اللہ شریف حاضری دی، تو جب میں مطاف کے اندر داخل ہوا، لوگ طواف کر رہے ہیں، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ملتزم سے، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ تو اب ظاہری طور پر انسان دیکھے تو کتنا قابل رشک انسان ہے، قابل رشک منظر ہے کہ بھئی ایک انسان حرام میں ہے، مطاف میں ہے، بیت اللہ کی دیوار سے ہے، پھر ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، جو نہایت دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہوا، لیکن وہ تو اصحاب دل لوگ تھے نا، دل سے تعلق، تو فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے دل پر توجہ ڈالی۔ توجہ علی القلب یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، کسی کے دل کے اوپر نگاہ ڈالنا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب اس شخص کے دل پر نگاہ ڈالی جو ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، تو مجھ پر اللہ نے کیا حقیقت کھولی کہ یہ بندہ جو زار و قطار رو رہا ہے ملتزم سے چمٹ کر، اس کے دل میں اس وقت بھی دنیا کے خیالات بھرے ہوئے، وہاں بھی دنیا کے خیالات سے جڑا ہوا ہے۔ بڑی عبرت ہوئی کہ اللہ عجیب ماجرا ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ حج شروع ہوا، ہم لوگ منی چلے گئے، عرفات چلے گئے۔ عرفات میں ایک بازار لگا ہوا ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا راستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنا سامان لے کر بیچنے کے لیے۔ تو اب میدان عرفات میں اس وقوف عرفہ کا جو وقت ہے جو سب سے اصل ہے، حدیث پاک میں فرمایا حج وقوف عرفہ کا نام ہے، سب سے بڑا عمل۔ تو میدان عرفات میں کچھ لوگ اپنی چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں گے مجھ جیسا آدمی تو وہ کہے گا کہ یار یہاں بھی یہ دنیا کمانے آیا۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے سامان بیچنے کے لیے چادر بچھائے ہوئی بیٹھے ہوئے، تو میری نظر اس میں سے ایک آدمی پہ پڑی، وہ اپنا سامان بیچ رہا ہے۔ پھر میرے دل میں آیا
اس میدان عرفات میں سامان بیچنے والا وہ تاجر، میں نے اس کے دل پہ نگاہ ڈالی. تو جو سامان بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اللہ نے مجھ پہ اس کی حقیقت کھولی کہ اس سامان بیچنے والے کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. وہ تاجر بن کے اللہ سے غافل نہیں، یہ ملتزم سے چمٹ کے اللہ سے غافل ہے. تو دل کی دنیا تو الگ چیز ہے دوستو. یہ کسی کے نہ بولنے سے سمجھ میں آتی ہے، نہ کسی کے بتانے سے سمجھ میں آتی ہے، اور نہ اس کو عام آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ تو بندے کا اللہ سے عاشق اور معشوق کا ایک رشتہ ہے، جو اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، عاجز اور مسکین بندہ جنت میں جائے گا، یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو عجز اور مسکنت کا تعلق ظاہر سے نہیں کہ ایک آدمی اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لے یا اپنا ایک حلیہ بنا لے اور ڈھیلا ڈھیلا جا رہا ہو اور کہے کہ جی میں مسکین عاجز آدمی ہوں. نہیں، وہ تو دل ہے کہ اس کے دل کے اندر عجز و مسکنت ہے اور وہ اللہ جانتے ہیں. تو اس کا یہ عاجز دل، یہ مسکین دل، وہ اس کو جنت میں لے جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ دل ویران ہوا، اس میں عجز و مسکنت نہیں ہوئی، تو بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، دل پر محنت کرنا، اپنے دل کو آباد کرنا، دل کو اللہ پاک کا ذاکر بنانا، ہمارا دل ذکر کرنے والا دل بن جائے، ہمارا دل اللہ سے محبت کرنے والا دل بن جائے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو ذکر کی مجالس قائم کی، اور یہ محنت ہوئی کہ بھئی ہر جگہ ذکر کی مجلس ضروری ہو، ذکر سے تعلق ضروری ہو، کچھ وقت دن میں نکال کر انسان اپنے دل پر توجہ دے. یہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا، آپ حضرات ہوتے ہیں، یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ دل کی ایک صفائی کا عمل ہے کہ دل ایک دھڑکنے والا دل، گویا کہ ہم کان لگائیں تو مجھے ایسی آواز آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. آہستہ آہستہ یہ وقت آ جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.